वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल व्यूअर्स। आज की एक दो खबरें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक खबर जो है वो नईम अशरफ भट्ट हैं, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल एयरवाइन न्यूज़, उन्होंने ब्रेक की है। और ख़बर ये है कि उन्होंने चाइनीज़ काउंसिल जर्नल जो लाहौर में मौजूद थे उनसे एक क्वेश्चन किया कि देयर इज़ एन इम्प्रेशन दैट द प्रोग्रेस ऑन CPEC वाज स्लोड डाउन। जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे तो तासुर ये दिया गया है या ऐसा पैदा हुआ है कि CPEC के ऊपर जानबूझ के PTI की गवर्नमेंट ने काम स्लो करवा दिया था। तो क्या ये बात दुरुस्त है? अब यहाँ पे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जो चाइनीज़ डिप्लोमेटिक मूव्स होती हैं वो बड़ी कैलकुलेटेड होती हैं एंड मोस्टली दे आर साइलेंट अबाउट इट। स्पेशली जिन कंट्रीज़ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है वहाँ पे वो कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देते। इसके अलावा चाइनीज़ को इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि किस मुल्क में किसकी गवर्नमेंट है, क्योंकि उनके इकोनॉमिक स्टेक्स होते हैं, वो इकोनॉमी के पैटर्न को फॉलो करते हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर होते हैं। इसलिए वो एफिलिएशंस भी डेवलप नहीं करते किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के साथ। वैसे भी वो इसको एक बैड अप्रोच समझते हैं कि आप कोई और कंट्री होते हुए फेवर करें किसी और मुल्क में किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, और ऐसे ही होना भी चाहिए। उसके बावजूद काउंसिल जनरल ने जो जवाब दिया वो बड़ा हैरत अंगेज़ है, और इट मीन्स कि उनको भी ये कहना पड़ा समहाउ चाइनीज़ चैनल्स में, डिप्लोमेटिक चैनल्स में इस बात की ज़रूरत महसूस की गई होगी तो उन्होंने ये बयान दिए, अदरवाइज़ वो कभी भी ऐसी बात ना करते। उन्होंने ये कहा है कि एग्जैक्टली जो मैं अभी आपको कह रही हूँ कि नॉर्मली होस्टिंग कंट्रीज़ के जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन मेरे ख़्याल में ओवरऑल CPEC इज़ गोइंग वेल। और इन द पास्ट 2-3 years नेचुरल डिज़ास्टर्स और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस लाइक कोविड की वजह से शायद कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो ऑन सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। उसमें भी उन्होंने सारे CPEC का नहीं कहा, वो कह रहे हैं कि शायद इम्पैक्ट पड़ा हो कुछ ख़ास प्रोजेक्ट्स पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके। उसके अलावा उन्होंने ख़ास बात जो कही है वो यही है जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी कि बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान शुड नॉट बी इफ़ेक्टेड बाय सर्टेन एलिमेंट्स से आप अंदाज़ा करें कि वो कितनी कैलकुलेटेड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एलिमेंट्स का मतलब ये भी हो सकता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में क्रिएट हुई हुई है उससे पाक चाइना बायलैटरल कोऑपरेशन को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ वो ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मे बी इंडिया जिस तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है CPEC को, और जिस तरह इंडिया को यूज़ कर रहा है US, एक ट्रेड वॉर चल रही है दुनिया में चाइना की और US की, तो वो भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन हमारी बायलैटरल कोऑपरेशन को किसी एलिमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि CPEC इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। 6 projects in Punjab have been hurriedly accomplished. I will repeat this. CPEC is going in the right direction. 6 projects in Punjab have been hurriedly accomplished. कि जो 6 पंजाब में प्रोजेक्ट्स थे वो तो ख़ास तौर पे बहुत तेज़ी से मुकम्मल हुए हैं। थोड़ा सा माजी में जाएं, पंजाब की परफॉर्मेंस उस्मान बुज़दार के दौर में हमने बहुत उस पर क्रिटिसिज्म किया, एंड राइटली सो। करप्शन भी थी, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो बहुत काबिल एतराज़ थे, गवर्नेंस बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर इस वक्त हम सिर्फ CPEC की बात करें तो मेरे लिए कमिंग फ्रॉम द चाइनीज़ डिप्लोमेट ये चीज़ बहुत हैरान कुन है कि वो कह रहे हैं कि जो 6 प्रोजेक्ट्स पंजाब में CPEC के मौजूद थे वो बड़ी तेज़ी से मुकम्मल हुए हैं। अगर बुज़दार दौर में सारे उनके ऊपर क्रिटिकल रहे हैं तो किसी एक सहाफ़ी ने भी या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने भी इस चीज़ को पहले क्यों बयान नहीं किया या इस पे क्यों नहीं बात की कि डेवलपमेंट हो रही थी, स्लो हो रही थी, कोविड का असर आ गया। एक कैंपेन और एक प्रोपेगेंडा था मुस्तकिल जो हम सुनते रहे कि बुज़दार इज़ नॉट परफॉर्मिंग, बहुत बुरी गवर्नमेंट है पंजाब की, CPEC का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, पाक चाइना रिलेशंस तक सर्दमहरी का शिकार हो रहे हैं, ये तक हमने सुना। लेकिन ये सारी बातें इस एक स्टेटमेंट से नलिफाई होती हैं। तो वो जो सारा एक नैरेटिव था
جس میں بزدار کو چینج کرنے کا پریشر تھا عمران خان پہ. علیم خان کا بہت اوپنلی نام لیا جاتا تھا کہ ان کو آپ چیف منسٹر لگائیں، اور عمران خان راضی نہیں ہوتے تھے فار واٹ ایور ریزن. اس کے علاوہ اگر اس پریشر کے باوجود یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو آئی مسٹ سلوٹ پنجاب گورنمنٹ آف پی ٹی آئی، بیکاز میرا خیال ہے چائنیز ایمبیسڈر کو تو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پکچر ہیئر از کہ ہمارے ملک میں ایک بہت آرگنائز طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اٹینشن کسی اور طرف لے جائی جاتی ہے، اور یہ اس لیے ہو جاتا ہے ممکن بیکاز جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ کمپرومائز ہو چکا ہے. سب انفارمیشن کے لیے ڈپینڈ کرتے ہیں اس پہ. اگر اس میڈیا نے اور ان میڈیا ہاؤسز نے ہی پارٹیز چوز کر لی ہیں اور یہ اسپوکس پرسن بن گئے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کا اور اینٹیٹیز کا، تو اس کا مطلب ہے کہ دا جرنلزم از ڈیڈ ان پاکستان. سو ہمیں اب خبر خود نکالنی پڑے گی، اینڈ وی آر ریئلی تھینکفل ٹو پیپل لائک نعیم اشرف بٹ جنہوں نے اتنے مشکل ٹائمز میں یہ خبر نکالی ہے اور چائنیز کاؤنسل جنرل سے بات کی ہے. دس از دا کائنڈ آف جرنلزم دیٹ وی نیڈ. اینڈ دیر از اندر نیوز جو کہ ڈان میں پبلش ہوئی ہے، اور میرے خیال ہے دس از اے ٹیسٹ کیس کہ یہ خبر کیا ایز اے فیلر تھرو کی گئی ہے یا ایکچولی یہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے لیٹس لک ایٹ دا اسٹوری. اور اسٹوری یہ ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اس میں ایسی امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں جس سے پرائم منسٹر کو اتنی پاورز مل جائیں کہ وہ کسی بھی آرمی آفیسر کو اس کی سروس پہ ریٹین کر سکے. ریٹینشن کا ورڈ ایک نیا ورڈ ہوگا جو کہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں شامل ہوگا. اگر ایگزیکٹلی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں تو اٹ ول امپاور دا پرائم منسٹر ٹو ریٹین اینی کینڈیڈیٹ تھرو اے سمپل نوٹیفیکیشن rather than the complex constitutional procedure. اب کمپلیکس کانسٹیٹیوشنل پروسیجر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام جب گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کرتے ہیں تو اس کے اوپر اتنی باڈیز کا چیک اپ ہونا چاہیے ان واچ ڈاگ کی طرح کہ کوئی بھی انکانسٹیٹیوشنل کام ایسا نہ ہو سکے جس میں پاور کا بیلنس خراب ہو رہا ہو یا کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جو کہ کانسٹیٹیوشن کو بائی پاس کرتا ہو اور مستقبل میں جا کے ملک کے لیے نقصان دہ ہو. اب اگر پرائم منسٹر کو آپ یہ پاور دے رہے ہیں، ایڈیشنل پاور دے رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ سمپل میجورٹی کے لیے جا رہے ہیں اینڈ یو نو اٹ کہ وہ آپ آرام سے حاصل کر لیں گے، اٹ مینس کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو فشی ہے. بیکاز ہم کہتے ہیں کہ ساری آرمی پروفیشنل ہے اور سارے جنرلز انہی ماڈیولز اور کورسز کو پڑھ کے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں جو سب نے پڑھا ہوتا ہے. سب کمپیٹنٹ ہوتے ہیں تو 3 اسٹار بنے ہوتے ہیں. تو اگر سب برابر ہیں اور سب کو آپ نے ایک طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے تو پھر کسی ایک کو ریٹین کرنے کی کوشش تو ہو رہی ہے جو آپ کو یہ امینڈمنٹ یہ کرنا پڑ رہا ہے. اب وہ ریٹین کسے کرنا چاہ رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. عاصم منیر جو ہیں وہ جنرل باجوہ سے 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں. ایک تو شاید ہی از دا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ. اس کے علاوہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف نہیں جاتے ان کو ریٹین کر لیا جاتا ہے، دیٹ از اندر کیس. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وائل دا کنٹری از گوئنگ تھرو اکنامک کرائسس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹس ہو رہی ہیں، لا لیسنس ایٹ پیک ہے، ہیومن رائٹس ڈی جنریٹڈ ہیں، لوگوں کی عزتیں اور جان کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے. تو اس گورنمنٹ کا فوکس کدھر ہے؟ اس گورنمنٹ کا سارا فوکس ہے اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف لانے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ساری متس ہیں، جو ہم نے سارے خواب دیکھے ہیں کہ ایک پروفیشنل آرمی کا پروفیشنل چیف، اس کو تو آپ بھول جائیں، بیکاز یہ ہینڈ پکڈ طریقے سے اپنی مرضی سے کسی کو ریٹین کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس ریٹینشن کے آنے والے دور میں کیا اثرات ہوں گے، کس طریقے سے بار بار اسی پارٹی کو، پی ڈی ایم کو، اس میں تو ساری جماعتیں آتی ہیں، ان کو بار بار موقع دیا گیا یہ کنسنسس کے ساتھ ایک ایسا سسٹم بنا سکتے تھے جس سے سول ملٹری ریسیٹ ہو سکے، جس سے سول ملٹری بیلنس مینٹین ہو سکے، جس سے کانسٹنٹ جو ایک فرکشن ہے بٹوین سویلین اینڈ ملٹری لیڈرشپ
اس کو ڈیفیوز کر سکیں، یہ کبھی اس کو موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتے اور کبھی اس کو ریزالو نہیں کرتے، بلکہ ہر دفعہ اپنی مرضی کا بندہ لانے کے لیے آئین کو تروڑ مڑوڑ دیتے ہیں. اور ان کی اٹینشن ہمیں بتاتی ہے کہ پتہ نہیں آنے والے وقت میں پاکستان کسی بہتر کانسٹیٹیوشنل پاتھ وے کی طرف جاتا ہے یا ہم اسی طرح ڈگمگاتے چلتے رہیں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کمیٹی جس کو CCLC کہتے ہیں، کیبنٹ کمیٹی فار ڈسپوزل آف لیجسلیٹو کیسز، اس میں خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کا نام ایڈ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اسد محمود صاحب جو کہ کمیونیکیشن منسٹر ہیں ان کا نام ایڈ کیا گیا ہے. اب اگر CCLC اپروو کر دے اور کیبنٹ سے بھی منظوری لے لی جائے جو کہ یقیناً ہو جائے گی، تو اس کے بعد ڈار صاحب کی اویلیبلٹی دیکھتے ہوئے اس کو منظور کرا لیا جائے گا. ایک فیملی ہے، اگین آئی ول ناٹ سے کہ ایک شخص ہے، ہم واپس فیملیز کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں اور ہماری آرمی کمپرومائز ہو رہی ہے. آئی وڈ سے اگر وہ لوگ بھی اس پہ خاموش بیٹھے ہیں، اگر کوئی پروفیشنل آرمی آفیسر ہو جس کو پتہ ہو کہ یہ سب اس کے لیے کیا جا رہا ہے، ہی مسٹ اسٹینڈ اپ اینڈ سے نو ٹو دیم، بیکاز اسٹیٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے، افراد امپورٹنٹ نہیں ہیں. بٹ یہ صرف ایک خواب ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کبھی ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. بہرحال فوکس سارا اس طرف ہے. اس لیے آنے والے وقت میں ہمارے فورن ریزروز کدھر جاتے ہیں، ہمارے پاس اور کون کون سی سمیئر کیمپینز آتی ہیں اگینسٹ عمران خان، اور ہر وہ شخص، ناٹ اونلی عمران خان، جو کہ اسٹیٹس کو سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کرے گا اور اسٹیٹس کو ماننے سے انکار کرے گا. تو پھر میرا خیال ہے آپ سمجھ جائیں گے، ان کو سگنلز سمجھیں کہ جو بھی شخص ان چیزوں کے علاوہ کوئی بات کرے گا سسٹم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو یہ دو خبریں میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھیں، گو کہ کچھ اور چیزیں بھی تھیں جو کہ ڈسکس کرنا میں چاہ رہی تھی، لیکن وہ ہم کل کی ویڈیو میں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ویٹنگ فار سم فیکٹس، وہ میرے پاس آ جائیں تب ان پہ بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا. I'll see you tomorrow.